السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، سورہ زاریات 27واں پارہ 56 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑی مشہور آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک ہے حکم تکوینی، اکثر معاملات میں انسان اس کا پابند ہے، چاہے وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کہ اپنی پیدائش کے بارے میں اللہ کے اس حکم کو اس نے ماننا ہی ہے، عمر کتنی ہو اللہ کے اس حکم کو بھی اس نے ماننا ہی ہے، کتنا رزق اسے ملے، کس قسم کی صحت اور کس قسم کی بیماری کا اسے سامنا کرنا پڑنا ہے، یہ دنیا کا ہر شخص اس نے اس حکم کو ماننا ہی ہے۔ اعضاء اس کے منہ نے کھانا ہے، ہاتھ نے پکڑنا ہے، کتنی صلاحیت ہے ان اعضاء میں، اس کے سامنے بھی وہ بے بس ہے، اس نے اللہ کا یہ حکم ماننا ہی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے۔ غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں اور فارسی میں بندہ، تو ہم نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ تو احکام تکوینی میں تو وہ امریکہ کا صدر ہے یا یورپین یونین کا کوئی صدر، وہ بے بس ہے، فرعون ہے یا نمرود ہے، لیکن کچھ اختیارات اللہ نے دیے انسان کو اپنی مرضی کے، کر سکتا ہے۔ اور پھر رسولوں کو اللہ نے بھیجا اور ان کو کچھ احکامات دیے۔ اب فرمایا کہ تم میرے بندے ہو تو میرے رسولوں کی بات، میری بات کو مانو، جب جس طرح تم باقی چیزیں ماننے میں بے بس ہو، لیکن تمہیں شریعت کی باتوں پر عمل کرنے میں اختیار ہے۔ مانو گے تو ثواب ہے، جنت ہے، انکار کر دو گے تو میں خالق ہوں، باز پرس کروں گا۔ اور یہاں سے یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی عبادت نہیں، بلکہ ہماری ساری زندگی ہی اللہ کی بندگی اور غلامی میں گزرنی چاہیے۔ غلام گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا، 1 دن یا 2 دن کا، وہ 24 گھنٹے کا، ہر وقت کا غلام ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ اکبر کی آواز سن کے مسجد میں آ جانا ہے، اسی طرح دکان پہ، بازار میں، فیکٹری میں بیٹھا، ادھر بھی اللہ اکبر ہی ذہن میں رہے، اس اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ ادھر یہ بڑا نہیں ہے، جس طرح مسجد میں اللہ بڑا ہے، مارکیٹ میں، دکان میں بھی اللہ ہی بڑا ہے۔ تو اس طرح اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا سب اللہ کی عبادت میں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ سورہ طور کے اندر ہے اگلی سورت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو بھی اس نے کسب کیا اس کے بدلے میں گروی ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح کوئی چیز بندے کو لی جاتی ہے تو بطور ضمانت کوئی چیز دی جاتی ہے کہ بھی یہ رکھ لو اور مجھے قرض دے دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان گروی ہے اپنے اعمال اور اپنے کسب کے بدلے میں۔ اچھا کسب کر لے گا تو اپنی جان کو چھڑوا لے گا۔ سورہ نجم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بے حیائی سے، والفواحش، بے حیائی سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، مگر لمم، یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت اس میں کچھ ملوث ہو جانا، یا صغیرہ گناہ
یا قریب ہو جانا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو بتقاضۂ بشریت اگر کچھ اس سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی مغفرت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مٹانے کے لیے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہیں، وضو کرتا ہے تو گناہ دھلتے ہیں، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کفارہ، نیک اعمال گناہوں کے کفارہ بن جاتے ہیں۔ هو عالم بکم، اللہ تمہیں جانتا ہے خوب، کیونکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اور کب سے جانتا ہے؟ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا یہ جرثومہ کل کو اتنا بڑا انسان بنے گا، اتنا ذہین اور قابل۔ اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، تمہاری نیچر کو، تمہاری فطرت کو۔ اس لیے فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی کے ڈنڈورے نہ پیٹا کرو، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو۔ هو عالم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ کوئی نیکی بندے سے ہو ہی جاتی ہے، توفیق اللہ دے دیتا ہے، تو فخر نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اور کب سے جان رہا ہے؟ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے بھاگ دوڑ کی، جو اپنی زندگی میں وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے نیکی کے لیے، وہ اس کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں مثلا وہ اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا اپنا ہی عمل ہوتا ہے۔ اولاد ہے، اس کو اچھی تعلیم دے دی، کوئی صدقہ جاریہ کنواں لگا دیا، کوئی مسجد، کوئی اور دین کا کام جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح بعد میں ایسے عمل کہ مثلا روزہ اس کے ذمہ تھا، اس کی اولاد اس کے روزے رکھے، یا اس نے کوئی صدقے کی نیت کی، حج تھا اس کے ذمہ یا اس نے نیت کی تھی نہیں کر سکا تو اولاد کرے۔ ہمارے ہاں جو مروجہ طریقے ہیں مثال ثواب کے، جو پیچھے سے انسان کو پہنچانے کے معاملہ شروع ہوا ہے، اس نے بھی بدعملی میں بڑا کردار ادا کیا۔ اسے پتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، پیچھے سے دولت ہے، اولاد مولوی صاحب کو بلا کے سپارے بھی پڑھا دے گی، اور بھی اسی طرح ختم ہوتے رہیں گے اور مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ عزیز بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ جس طرح آج دیگ پکائی جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، سپارہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ میری ماں اور میرے باپ کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں ہم بھی طالب علمی میں وقت گزارا ہے، کوئی نہیں پڑھتے تیری ماں کے لیے، وہ تو جو باہر دیگ پک رہی ہے اس کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اسلام کے اندر قرون اولیٰ میں نہیں تھا، یہ مکمل ہمارے ہاں ہندوانہ رسومات، کیونکہ ہم ہندوؤں سے ہی بڑے مسلمان ہوئے۔ یہ تیجا، یہ دسواں، یہ چہلم، یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سیرت میں، آپ کی احادیث میں کوئی تذکرہ نہیں، اور یہ خود ساختہ ہے۔ اس لیے دلچسپ بات یہ ہے، سنت جو ہے وہ نہیں بدلتی، یہ خود چیزیں بنی ہوتی ہیں، ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کل 2-3 دن بعد بھی کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح چہلم، کسی نے باہر فلائٹ جانی ہو اس کے بچوں نے، تو وہ نام چہلم ہے 40واں، وہ 30 دن بعد 25 دن بعد بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ پہلے کل گھر میں ہوتے تھے، اب گھر چھوٹے ہو گئے ہیں، مسائل ہیں، اب مسجد میں ہی زور کے بعد ہوں گے۔ یہ جگہ کی ٹرانسفر معاملہ کون سی شریعت کے اندر ہے؟
تو یہ ہے بدعت کی پہچان۔ بدعت بدلتی رہتی ہے، دن 10واں رات 11ویں، دلیل یہی ہے، لیکن آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے کہ آج اس مسجد میں، آج اس مسجد میں، آج اس مسجد میں۔ تو یہ چہلم کے بارے میں نا نوائے وقت میں ایک تصویر چھپی، میں نے خود اس کو دیکھا۔ سنجے گاندھی، راجیو گاندھی کا بڑا بھائی، اندرا گاندھی کا بیٹا جہاز حادثے میں مر گیا، تو اندرا گاندھی اس کے چہلم پر پرشاد بانٹ رہی ہے، تصویر تھی اور نیچے لکھا تھا اندرا گاندھی اپنے بیٹے سنجے گاندھی کے چہلم پر پرشاد یعنی کہ نیاز بانٹ رہی ہے۔ تو یہ ہندوؤں کا تھا چہلم، ہم نے آج صحابہ کرام اور پتہ نہیں کس کس کا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنت کی محبت اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قمر ہے، قیامت کا دن ہوگا جب قبر سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کھینچا 7 نمبر آیت میں، خشعاً ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، سے قبروں سے نکلیں گے، آواز اسرافیل علیہ السلام کی، تو اس طرح نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈی دل ہے، بکھرا ہوا لشکر، جس طرح فصلوں کو وہ چاٹتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو فرمایا کل فراش المبثوث، جس طرح پتنگے ہیں بکھرے ہوئے، شمع جلتی ہے تو پتنگے آ جاتے ہیں، بے شمار تیزی سے اڑتے ہوئے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، پروانے آگ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جب ایسا ہوتا بارش کے بعد، اسی طرح ٹڈیاں جدھر ان کا رخ ہوتا ادھر ہی نکل پڑتی ہیں، تو قبروں سے نکلنے کا منظر ایسے ہی ہوگا۔ مہطعین الی الداعی، گردن اٹھائے ہوئے پکارنے والے کی پکار کی طرف بھاگے جا رہیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر اس دن کہے گا یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے باغات ہیں اور نہریں ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے ہاں ان کی سچی بیٹھک ہے، عزت والی رہائش گاہ ہوگی۔ سورہ رحمان بڑی پیاری صورت ہے، آج کل تو ICU وارڈ میں باقاعدہ یہ سورہ رحمان لگائی جاتی ہے، اور انتہائی نگہداشت والے مریض اللہ ان کو شفا بھی دیتا ہے۔ اس کا نام ہی رحمان، کہ اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام، کہ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا، دنیا کو بھی اگر رحم ملا ہے تو اسی کی عنایت سے۔ تو سورج و چاند اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ایک اندازے کے مطابق حساب سے رکھے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا رحم ہے۔ یہ سورج کا چمکنا، چاند کا روشن، یہ ستارے، یہ درخت اسی کا حکم مان رہے ہیں، اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان کو بلند کیا، ایک بیلنس قائم کر دیا کائنات میں۔ اے انسان اللہ تطغوا فی المیزان، تو بھی اس بیلنس میں سرکشی نہ کر۔ اتنی بڑی کائنات میں کچھ سیارہ ذرا سا ایک آگے پیچھے ہو جائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ زمین کا امن اگر تباہ ہوا ہے تو تیری سرکشی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ باقی نہ آسمان زمین نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ تم نے رہنا ہے۔ کل من علیہا فان، سب جو اس پہ موجود ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تیرے رب کا چہرہ جلال اور اکرام والی ذات ہی رہے گی۔ سب ہلاک ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ تو جب عارضی زندگی ہے تو پھر یا معاشر الجن والانس، اے جنو انسانوں، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم طاقت اگر رکھتے ہو آسمان و زمین کو کراس کرنے کی، سرحدوں کو، تو بھاگ کے دکھاؤ تو صحیح۔ نہیں بھاگ سکتے، کوئی سلطان اور طاقت تمہارے پاس نہیں۔ اس دن میدان محشر کا منظر، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان،
کسی انسان سے پوچھا نہیں جائے گا نہ جن سے اس کے گناہ کے بارے میں. کیوں؟ کہ ان کے چہرے نظر آ رہے ہوں گے. تسود وجوہ، چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی. نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یورف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پیشانی اور قدموں سے ان کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا گھسیٹ کے. فیہن قاصرات الطرف، اس سورہ پاک میں بار بار ایک کلمہ آتا ہے کہ جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، قدرتوں کو، طاقتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جنت کے محلات، جنت کے چشمے، باغوں میں بچھے بستر اور دل موہ لینے والی عورتیں، ان کا ظاہری حسن تو ہے ہی ہے، لیکن ان کا معنوی حسن جو ہزاروں ظاہری اوصاف پہ بھاری ہے، وہ کیا ہے؟ فیہن قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والی، شرم و حیا والی ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کسی جن و انس نے ان کو نہیں چھوا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ان کا معنوی حسن ہے. ان کا ظاہری حسن کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسے ہی ہے یاقوت، سرخ رنگ کا ٹرانسپیرنٹ پتھر، والمرجان، چھوٹے چھوٹے موتی، جس طرح کوئی چھوٹے موتی چمک رہے ہیں، اور جس طرح ان کے چہرے جس طرح یاقوت ہے شفافیت میں، سرخ اور سفید. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جنت کی عورتوں کے بارے میں، فرمایا کہ ان کے ہڈیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا حسن کی وجہ سے. سورہ واقعہ کچھ قسمت والے، سبقت لے جانے والے ہیں، امت کے شروع کے حصے میں زیادہ ہوں گے، آہستہ آہستہ یہ کم ہوتے جائیں گے. یہ کن انعامات میں ہوں گے؟ وفاکہۃ مما یتخیرون، میوے جو وہ پسند کریں گے. ولحم طیر، پرندوں کا گوشت، ان کی من پسند ڈشیں ان کے سامنے ہوں گی. آج لوگ ایک ایک کھانا کھانے کے لیے کوئی گجرانوالہ جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے. ادھر ابھی دل میں خواہش ہوگی، گرم بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے خادم پیش کر دیں گے. حور عین، موٹی آنکھوں والی حور ہوگی، اور ان کی خوبصورتی کی مثال کیا دی؟ کامثال لؤلؤ المکنون، گویا کہ موتی ہیں جو چھپا کے رکھے ہیں، جن پہ کوئی گرد و غبار بھی نہیں، یعنی کہ بالکل سیف چمک رہے ہیں موتی. حور عین کا یہ حسن کی تشبیہ دی گئی. جزاء بما كانوا يعملون، لوگوں یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے رہے. جنتی دنیا میں جو عمل کرتے رہے، یہ بدلہ ہے. کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے، کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ دھکے شاہی کے بندہ جس طرح دنیا میں چلتا ہے. تو نیک عمل یعنی کہ وہ کرتے رہے، عمل کرتے رہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں. ہمارے ہاں نیک عمل بھی اپنے کوئی پٹاخے چلا کے، کوئی لائٹنگ کر رہا ہے، کوئی دھمال ڈال رہا ہے، کوئی شام کلندر اور قوالیاں کر کے وہ ان کو نیک عمل سمجھتا ہے، جس کا شریعت سے دور دور سے تعلق نہیں ہے. اس جنتوں میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، نہ کوئی بےہودگی کی بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی. ہاں الا قیلا سلاما سلاما، سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی. اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام، فرشتے آگے بڑھ کے ان کو سلام کر رہے ہوں گے. سبقت لے جانے والے شروع میں زیادہ، بعد میں کم ہوں گے، جس طرح بیان ہوا. اب دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. یہ کہاں ہوں گے؟ فی سدر مقصود، ایسی بیریوں کے پاس جس کے کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود، کیلے ہیں جو تہ بر تہ لگے ہوئے ہیں.
یعنی کہ جس جگہ یہ ہوں گے وہاں یہ منظر ہوگا۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، گہرے لمبے سائے، وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، آبشاریں ہیں، مسلسل گرنے والا پانی ادھر موجود ہے، بہت زیادہ میوے جو ختم نہیں ہوں گے، نہ روک لیے جائیں گے، اونچی مسندیں ہوں گی۔ اِنَّ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ان کی جو دنیا کی نیک بیویاں ہیں اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اٹھائیں گے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، کنواری بنا دیں گے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، بہت زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، ہم عمر۔ اترابا مٹی سے نکلا ہے، مٹی میں جب کھیلتے ہیں بچے تو تقریباً ہم عمر ہی ہوتے ہیں۔ یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے پہلوں میں بھی یہ زیادہ ہوں گے، امت کے پہلے حصوں میں بھی اور بعد کے حصوں میں بھی یہ خوش قسمت زیادہ ہوں گے۔ بائیں ہاتھ والے کیا ہی بد نصیب ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فی سموم و حمیم، یہ گرم اور زہریلی لو میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں جو گرم ہوگا وہاں ہوں گے، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہے نہ کوئی عزت ہے۔ یہ اتنی حدت اور اتنی زہریلی بدبو اور رو گرم دھوئیں میں ہوں گے۔ دنیا میں یہ کیسے تھے؟ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، یہ بڑی نعمتوں میں پلے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کبھی گرمی کی تپش بھی محسوس نہیں کی، ایئر کنڈیشنوں میں اور نعمتوں میں، طرح طرح کے کھانوں میں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نعمتیں تو ملنا کوئی جرم نہیں، اصل نعمتوں نے ان کو اندھا کر دیا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ بڑے گناہوں کے اوپر اڑے ہوئے تھے، شرک پہ، بدعت پہ، بدکاری پہ، نماز چھوڑنے کے عمل، سود کھانے، بڑے بڑے عملوں پہ یہ اڑے ہوئے تھے، نہیں توبہ کرتے تھے۔ آج فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، یہ پیاسے اونٹ کی طرح پانی پئیں گے، گرم، بدبودار، تعفن زدہ۔ ہیم کہتے ہیں ایسی بیماری کو جو اونٹ کی گردن میں آ جاتی ہے اور اس سے وہ پانی بہت پیتا ہے اور اس کی پیاس بجھتی نہیں، حتیٰ کہ مر جاتا ہے، قریب الموت ہو جاتا ہے۔ تو جہنمی یہ گندی رطوبتیں اور یہ پیپ اس پیاسے اونٹ کی طرح، بیمار اونٹ کی طرح پیتے جائیں گے۔ انسان تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذرا موت کا منظر بیان کیا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی کی جان پھنس جاتی ہے حلق میں، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اس روح کو واپس تو لا کو دکھاؤ، اس کا سانس تو سیدھا کرو۔ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس کی روح کو کیوں نہیں واپس لاتے جو لے گئے ہیں فرشتے۔ سورہ الحدید، کافی صورتوں سے پہلے یہ الفاظ بڑے پیارے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز اس حقیقت کا اظہار کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ اس کا خالق و پروردگار پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری اور خطا سے پاک ہے، اس کی ذات بھی پاک، اس کی صفات بھی پاک، اس کے افعال بھی پاک، اس کے احکام بھی پاک، تکوینی ہے یا شرعی ہے۔ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، یہ بھی لفظ قرآن کے اندر بڑی جگہ اللہ کی صفت، غالب، زبردست، ایسا زبردست قادر اور قاہر ہے کہ جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ایسا زبردست ہے جس کی مزاحمت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، ایسا زبردست ہے جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہے، خواہ دل سے کرے خواہ
مجبوری کرے، اس کے حکم کے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور ایسا زبردست ہے جس کی نافرمانی کرنے والا پھر اس کی پکڑ سے بچ بھی نہیں سکتا۔ العزیز، آسمان و زمین کی ملک اسی کے پاس ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اول اور آخر اللہ ہی ہے۔ قیامت کے دن یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا مومن مرد اور مومن عورتیں، یسعی نورہم، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور دائیں طرف بشراکم الیوم، تمہیں خوشخبری ہے آج جنتوں کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہو گے اس میں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پل صراط سے گزرتے ہوئے مومنوں کا نور آگے ہوگا، اور اسی پل صراط پہ منافق جو نام نہاد مسلمان، یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھو ہم بھی تمہاری لائٹ سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ مومن کہیں گے ارجعوا وراءکم، یہ روشنی ہم نہیں دے سکتے، یہ تو پیچھے ملنی تھی دنیا میں، فالتمسوا نورا، ادھر نور تلاش کرو۔ یہ گفتگو ہوگی اور درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر طرف رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ اب وہ پکاریں گے دیوار کے پوچھے، ینادونہم الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ اکٹھے جاتے تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، کلمہ شریف بھی پڑھا تھا۔ بلا کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، نور والے کہیں گے تمہاری جانوں نے تمہیں فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، وتربصتم، تم بس منتظر ہی رہے، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، ورتبتم، شک میں رہے، وغرتکم الامانی، جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، اللہ غفور الرحیم ہے، فلاں بچا لے گا فلاں بچا لے گا، بس اسی طرح بدعملی کی زندگی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ انبیاء کو بھی پتہ تھا اللہ غفور الرحیم ہے، صحابہ کو بھی، لیکن سب قربانیاں دیتے تھے، عبادات کرتے تھے۔ یہ شیطان نے آج لوگوں کو بدعمل بنا دیا، جھوٹی امیدیں دلا کے، اور جی جنت میں تو تم نے جانا ہے، فلاں فرقہ جہنم میں جائے گا، فلاں جائے گا، تم تو یہ کرتے ہو، تم تو یہ کرتے ہو، یہ جھوٹی امیدیں ہیں، اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ اگر آپ بندہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ان کی عبادات کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے، تو پھر شیطان کے دھوکے نہیں ہوتے۔ کہتے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تہجد کے اٹھے تو ایک دم آسمان پہ چنگاری روشن ہو گیا، کہا بس کر عبد القادر، تو نے بڑی عبادت کر لی۔ تو جب پیغمبر کو سامنے لائے شیخ عبد القادر جیلانی کہ میرا نبی تو آخری وقت بیماری میں نماز پڑھتا رہا، تو میں کون ہوتا ہوں؟ فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ہے وہ جھوٹی امیدوں سے وہ بندہ بچتا ہے جو اپنے نبی کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، لوگوں اچھی طرح جان لو دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، تماشا ہے، اور یہ زینت ہے اور فخر، مال اور اولاد کی کثرت میں فخر ہے یہ دنیا کی، اللہ نے ڈیفینیشن بیان کر دی۔ پھر اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بارش ہے، ہوتی ہے، فصل اگتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، کسان کو اپنی فصل اچھی لگتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ثم یہیج، پک جاتی ہے، یعنی کہ سرسبز ہمیشہ تو نہیں رہتی، ہمیشہ تو نہیں لہلہاتی، چند ہی دنوں بعد پیلی پڑ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی، پھر زرد رنگ کی ہوگی، کمزوری آ گئی، پھر ذرا سی ہوا چلی، ثم یکون حطاما، وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہی بندے کا عالم ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بڑھاپا ہے، تو بس گرتا ہی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا،
اور اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے بھی ملیں گے، رضامندی کے بھی۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، اللہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ لوگوں بڑھ جاؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اللہ فضل اور عظمت والے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا دلائل کے ساتھ، کتابیں بھی دیں، میزان بھی دیا تاکہ دنیا میں انصاف قائم کریں۔ ہم نے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا جس میں سختی ہے، باسن اور جنگ کا سامان ہے، تیر تلوار نیزیں، اور آج ٹینک بختر بند گاڑیاں توپیں، سب منافع ہے لوگوں کے لیے، کاروبار بھی لوگ کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ جانے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ تو اس میں جہاد اور مجاہدین کا اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، اس میں کاروبار بھی ہے، اس میں جنگی ساز و سامان بھی اس سے بنتا ہے۔ اور جنگی ساز و سامان کیوں بنتا ہے؟ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اس جہاد اور قتال اور جنگی ساز و سامان کو استعمال کر کے۔ ان اللہ قوی عزیز، باقی اللہ نے صرف تمہیں دیکھنا ہے، آزمانا ہے، اللہ خود قوت والے ہیں، خود زبردست ہیں۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔